السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر آج وفاقی بجٹ سن 2026-27 پیش کیا گیا۔ اورنگزیب صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے یہ تیسرا بجٹ پیش کیا۔ شہباز شریف صاحب کا یہ 5واں بجٹ تھا، اور جو اب تک یہ 5 بجٹس شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں پیش کیے گئے ہیں، اس میں ہم نے اگر یہ دیکھیں کہ کیا ہماری گروتھ بہت اچھی ہے، کیا ریلیف بہت زیادہ ہے، کیا ٹیکسز کم ہو گئے ہیں، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ مختلف ہیڈز میں مد میں ٹیکسز ویسے کہ ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ پہلے تو یہ اقتصادی سروے کل پیش کیا گیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ گروتھ کم ہوئی ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ پیسہ پاکستان سے باہر زیادہ گیا ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے، اور پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے ترقی کی ہے، ہمارے لیے سال بہت اچھا رہا۔ آج کی اس بجٹ تقریر میں جو کہ تجاویز ہیں، ان پر امپلیمنٹیشن اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو 1 جولائی سے 1 جولائی سے امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ اب ان تجاویز میں یہ ایک طرح سے سمجھیں آپ خلاصہ تھا جو اورنگزیب صاحب نے پیش کیا، جو اہم پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے مختلف ہیڈز میں کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں وہ پیش کیا۔ اس کی جو باریکیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے تو وہ باریکیاں سامنے آئیں گی۔ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ اگر آپ ابھی اکانومسٹ کو سن رہے ہیں تو وہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صنعت کار بھی، تاجر بھی اپنا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی باریکیوں کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ نمبرز کا سارا کھیل ہے، اعداد و شمار کا کھیل ہے۔ حکومت جو بھی نمبرز دے دے، جس کو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ جی یہ نمبر فجنگ، اعداد و شمار کا ہیر پھیر بڑا اچھا کرتے ہیں، تو اس میں جو بھی نمبرز بتا دے گی گورنمنٹ وہ آپ کو ماننے پڑیں گے۔ وہ تو اندر کھاتے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے کھل کر چیزیں آتی ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے، آج جو تقریر تھی اس میں شروع کے کوئی تقریباً 10 سے 15 منٹ تو اپنی تعریفوں میں اور پچھلے 1 سال کا احوال بیان کرنے میں اورنگزیب صاحب نے لگا دیے۔ اگر آپ صفحات کی بات کریں تو شروع کے 13-14 صفحات اسی سے بھرے پڑے تھے ان کی تقریر میں کہ جی ہم نے یہ کیا یہ کیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے عوام کو جنگ کے باوجود پیٹرول میں بڑا ریلیف دیا۔ اب آپ ریلیف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم نے سبسڈی دی ہے، دنیا میں جتنا مہنگا ہوا ہے فیول ہم نے اتنا نہیں کیا ہے۔ جناب آپ خطے میں ہی اپنے دائیں بائیں دیکھیں، بھارت میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، شری لنکا میں دیکھیں، نیپال میں دیکھیں کہ وہاں پر اس جنگ کے بعد فیول کتنا مہنگا کیا گیا ہے۔ آپ بڑھاتے کتنا رہے ہیں اور گھٹاتے کتنا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں نا، یہاں پر یہ بٹوین دا لائنز بات ہے، اندر کی بات ہے کہ جس پر وہ کہیں کہ جی نہیں میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ فیول ہم نے زیادہ نہیں بڑھایا، تو ہم نے فیول تو زیادہ نہیں بڑھایا ہے۔ ہاں فیول اگر فرض کریں پہلے آپ کو پڑتا تھا، پرچیزنگ آپ کی تھی فرض کریں 200 روپے کی پر لیٹر پڑتا تھا آپ کو، آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے تو اس میں صرف دیکھیں نا ایک طرح سے صرف 30 روپے ہی بڑھایا ہے، اس سے زیادہ تو ہم نے بڑھایا نہیں ہے۔ لیکن جب ایک کنزیومر جا کے فیول ڈلواتا ہے اپنی گاڑی میں، موٹر سائیکل میں، رکشے میں، اپنی سواری میں، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ٹوٹل جو پڑ رہا ہوتا ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، جس میں آپ نے جو پیٹرولیم لیوی ڈالی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈال کر جو ٹوٹل پرائس بنتی ہے پر لیٹر، خریدار ڈلوانے والا ایک عام آدمی، آپ کا کنزیومر جو ہے وہ تو اس فگر پہ جائے گا نا۔ تو آپ اس فگر پہ دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے لیوی بڑھا کے آپ نے اس کی ٹوٹل پرائس کو بہت زیادہ کر دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جنگ کے باوجود بڑا اچھا کیا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوگی تو ایک عام آدمی کو آپ دیکھیے گا قیمتیں کیسے گریں گی۔ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں تو بڑھ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد گرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں آپ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ دیں، آپ کہہ دیں کہ جی ہم جو ہے وہ آسمان سے تارے توڑ کے لا دیں گے، آپ کہہ سکتے ہیں، کہنے میں کیا ہے، آپ سرکار ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو کس نے پوچھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جی پی آئی کو ہم نے پرائیویٹائز کیا، آپ نے پی آئی اے کو جو پرائیویٹائز کیا اس پرائیویٹائزیشن بھی ہم نے دیکھ لی کہ وہ پرائیویٹائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں اوپن پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، اس کے اندر وہ کتنے ارب کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، اور آخر میں جو سرکار کے غلے میں آیا ہے وہ کتنا آیا ہے۔ یہ میٹر کرتا ہے نا کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا آیا ہے، اس پرائیویٹائزیشن کی مد میں آپ کے پاس پیسہ کتنا آیا۔ پھر آپ کہتے ہیں جی آپ اور بھی چیزوں کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ آؤٹ سورسنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے ایئرپورٹس کے بڑے میجر ایئرپورٹس کے لاہور، کراچی، اسلام آباد کی آؤٹ سورسنگ کی بات کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ سن لیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے آؤٹ سورس کرنا ہے۔ 2018 میں اس ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا تھا، اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے۔ تب سے لے کے اب تک یہ کان سن کے پک گئے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم اس کو کب آؤٹ سورس کریں گے، کون اس کو لے گا، کوئی لینے کو تیار ہی نہیں، اور آپ آؤٹ سورسنگ کی بات کرتے ہیں۔
اس سے پچھلی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی تب بھی یہ بات ہوئی، آپ کی جو اپنی حکومت جاتے جاتے جب اس ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا تب بھی یہ بات ہوئی، 2022 سے لے کے آپ اب تک حکومت میں ہیں تب سے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آؤٹ سورس کرنا ہے. آپ کہتے ہیں جی یو ای والے لیں گے. یو ای والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم اس کو چلانے کے حق میں نہیں ہیں، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تو یہ جو ایویشن کے ریلیٹڈ معاملات ہیں ہماری اس میں دلچسپی ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی قطر والے لیں گے. قطر والوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی یہ ایئرپورٹ کو چلانے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کے مختلف ایئرپورٹس، ہم تو یہ ایویشن ریلیٹڈ معاملات میں ہماری دلچسپی ہے، آپ اپنا کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ تو ان کی اس تقریر کے جو شروع کا حال تھا نا، جس میں اپنی کارکردگیاں اچیومنٹس کو وہ گنوا رہے تھے، یہ تو اس کی صورتحال ہے. آگے پھر انہوں نے اپنی تقریر میں جو کچھ فرمایا اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم لانے کا ہمارا یہ ارادہ ہے، جس کے تحت سہولت کی مدت میں یہ کہتے ہیں کہ اضافہ کیا جائے گا. اچھا یہ جو ایکسپورٹ ہے، برآمدات کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے کاروبار کی لاگت کم کی. ایکسپورٹ انکم پر عائد 0.25% ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے تاکہ ایکسپورٹ کو انکریج کیا جائے. ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے تحت مارک اپ کی شرح 19% سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی ہے تاکہ جو انویسٹر ہے، جو ہمارا ایکسپورٹر ہے، اس کو فائدہ ہو. کس طرح سے فائدہ ہو کہ جو فائنانسنگ اسکیم ہے اس کے اندر جو آپ کی شرح ہے مارک اپ کی اس کو کم کیا گیا ہے. ایک تو وہاں سے یہ خیر اچھی بات ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹس بھی پہلے سے کئی گنا کم ہوئی ہیں، بڑی نہیں ہیں، کم ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ہے اس کے تحت سہولت کی مدت 9 ماہ سے بڑھا کے 18 ماہ تک کر دی گئی ہے تاکہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو کیش فلو کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس کے علاوہ صنعتی بجلی کے نرخ بھی کم کیے گئے. اچھا اب یہ نرخ جو کم کیے گئے ہیں، یہ تو میں نے وہی بات آپ سے پہلے کہی نا کہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے، ایزیئر سیڈ دین ڈن. جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس پر ہم بات کریں گے کہ ہاں جی کیا کیا گیا اور کیا نہیں. پھر کہتے ہیں جی ہم اب آپ دیکھیں کہ ٹیکس نیٹ کو جو براڈن کرنے کی نا، کہ ہم اس کو براڈن کریں، بڑا کریں، وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لے کر آئیں. وہ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن ہمیشہ سے ایک رول رہا ہے یا ہمیشہ سے ہی ایک انہوں نے اپنا اصول بنا کے رکھا ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس کو مزید دباؤ، اس کے اوپر مزید وزن ڈالو. تو اسی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ تقریر کا جو 25واں پیج ہے، پیج نمبر 25، اس پر فرماتے ہیں کہ ٹیکس کمپلائنس اور انفورسمنٹ کے ذریعے آمدن بڑھانا ہمارا مقصد ہے. یعنی کہ جو ٹیکسوں کی کلیکشن ہے اس کے اندر کمپلائنس اور انفورسمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوگی. انفورسمنٹ ایسی ہوگی کہ جائیں گے، جا کے دروازے پہ وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، دباؤ ڈالیں گے، پریشرائز کریں گے، دھمکائیں گے. تو اس طرح سے آپ کی انفورسمنٹ ہوگی، اور یہی انفورسمنٹ کا طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ ماضی میں بھی. اور ساتھ میں آپ پھر چونکہ نفری بھی لے کر جاتے ہیں، پھر آپ دھمکاتے ہیں، FIR ہو جائے گی، گرفتاری ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ٹیکس انفورسمنٹ کا طریقہ کار پہلے بھی تھا اور اب بھی آپ اسی ٹیکس انفورسمنٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اگر آپ کو میری کئی بھی بات لگے کہ میں خود سے بیان کر رہا ہوں تو یہ تقریر کا صفحہ نمبر 25 ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر محمد اورنگزیب صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم کس طرح سے مزید ٹیکس کو اکٹھا کریں گے. اچھا جی، ایک اچھی بات یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ہو، اس پر بین الاقوامی ٹرانزیکشنز پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو کمی کرنے میں، اس کی کمی میں تجویز ہے. اور کہتے ہیں کہ جی جب آپ ابھی استعمال کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس ٹیکس کی وجہ سے رقم کی منتقلی کے لیے غیر روایتی ذرائع کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس کی حوصلہ شکنی کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی اس شرح کو 0.5 یعنی کہ 5% سے کم کر کے 0.5% کیا جائے گا. اور یہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے جب آپ بیرون ملک کوئی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کے ذریعے، کارڈز کے ذریعے رقم کی منتقلی کیسے ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ اس سے باہر رقم کیسے منتقل کر رہے ہوں گے. مطلب آپ تو یہی کرتے ہوں گے نا کہ آن لائن آپ نے کوئی مرچنٹ سے کوئی شاپنگ کر لی، پرچیز کر لیا آپ نے کچھ آن لائن، تو آپ وہاں پر پرچیز جب کرتے ہیں اور کوئی انٹرنیشنلی آپ پرچیز کر رہے ہیں کسی چیز کی، مثال کے طور پہ آپ کوئی باہر کوئی کپڑا خرید رہے ہیں یا آپ کوئی ٹکٹ پرچیز کر رہے ہیں یا آپ باہر کوئی اپنے لیے کسی بھی چیز کی کسی بھی مد میں کوئی پیمنٹ کر رہے ہیں، کوئی آپ سروسز لیتے ہیں باہر سے تو آپ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنا کارڈ استعمال کرتے ہیں بینک کا. وہ بینک کارڈ استعمال کرتے ہیں تو 5% ہولڈنگ ٹیکس بینک کاٹ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کو کم کر کے 0.5% کر دیں گے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ رقم کی منتقلی اس کے ذریعے ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو، میری نظر میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح سے کوئی رقم کی منتقلی ہوتی ہو. اس کے علاوہ
فرمایا کہ جی غیر ملکی اثاثے جن لوگوں کے ہوتے ہیں پاکستان سے باہر جن کی پراپرٹیز ہیں ان کو کیپٹل ویلیو ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو اس کیپٹل ویلیو ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز ہے, اور یہ ٹیکس غیر ملکی اثاثے ظاہر کرنے کی حوصلہ شکنی کا باعث بن رہا تھا کہ جی کیپٹل ویلیو ٹیکس کی وجہ سے لوگ یہ نہیں بتاتے تھے کہ جی باہر ان کی اگر کوئی پراپرٹی ہے, ان کے اثاثے باہر ہیں, تو وہ اس کو نہیں ظاہر کرتے تھے کہ ان کو کیپٹل ویلیو ٹیکس دینا پڑتا تھا. لیکن یہ کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے, جیسے کہ میں نے شروع سے لے کر اب تک یہ کہا ہے کہ تمام یہ تجاویز ہیں, اور اس سے امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے باہر جو ایسٹس ہیں, جو اثاثے ہیں, ان کو ڈکلیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ حوصلہ افزائی ہوگی پاکستانیوں کو غیر ملکی مالیاتی حیثیت اپنی ڈکلیئر کرنے میں, اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ڈاکومنٹیشن ہوگی, اور اضافی ریونیو کا حصول بھی ممکن ہوگا. اضافی ریونیو کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں نا, اب یہ وہ باریکیاں ہیں کہ بھائی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل ویلیو ٹیکس اس پہ لگتا ہے, اس وجہ سے لوگ اپنے اثاثے ظاہر نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ گئے بات ہم. اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے ظاہر کرنے کے اثاثے, اس وجہ سے ہم کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کر رہے ہیں. لیکن پھر آپ جہاں پر اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے اضافی ریونیو کا حصول ممکن ہوگا, تو پھر اضافی ریونیو کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ گئے, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. تو مجھے لگتا ہے یہ وہی سین ہے یہاں پر کہ آپ کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کریں گے, وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے کہ پاکستان سے باہر ہمارے یہ اثاثے ہیں, پھر اس کے اوپر آپ کوئی نئی پالیسی لے کر آئیں گے اور آپ ان کے اوپر کوئی نیا ٹیکس لگا دیں گے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا اضافی ریونیو کا حصول ممکن ہوگا. وہ تو پھر اضافی ریونیو کا حصول اسی طرح سے ممکن ہوگا جناب. تو یہ بٹوین دا لائن سارے معاملات ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہی کہ تاجروں کو 25,000 کا فکس جو ہے وہ ٹیکس جمع کرانا ہوگا, اور یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 99B کے تحت ہوگا. چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس سسٹم یہ کہلائے گا. اور کہتے یہ ہیں کہ جی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو POS پوائنٹ آف سیل مشین رکھنے سے استثناء حاصل ہوگا. جو دکاندار فکس ٹیکس سسٹم کا انتخاب کرے گا, اس کو سبز رنگ کی ایک تختی دی جائے گی جس پر ایک تصدیق شدہ QR کوڈ موجود ہوگا. وہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے, چسپاں کر دیں گے, اور جہاں پر یہ لگا ہوا ہوگا وہاں پر FBR والے لوگ نہیں آئیں گے, اور یہ فکسڈ آپ کو 25,000 روپے جمع کروانے ہوں گے, جس کی وجہ سے پھر آپ کو یہ سہولت ملے گی. اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ سے یا اس سے بھی کم ہے, یعنی کہ جن کی سالانہ اینول جو فروخت ہے, پروفٹ نہیں, جو ان کی سالانہ فروخت ہے وہ 20 کروڑ روپے یا اس سے بھی کم ہو, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آٹو سیکٹر پالیسی میں جہاں تک بہت سے لوگوں کو یہ تھا کہ جی آٹو سیکٹر پالیسی میں کیا ہونے جا رہا ہے, گاڑیاں کیا مہنگی ہو رہی ہیں, سستی ہو رہی ہیں, تو ان سب کے لیے ذرا توجہ والی بات ہے کہ آٹو سیکٹر پالیسی وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے, جس کی تفصیلات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی. یعنی کہ یہ آٹو سیکٹر پالیسی ابھی فائنلائز نہیں ہوئی ہے. جب آٹو سیکٹر پالیسی فائنلائز ہوگی تو اس سے جڑی بہت سی باتیں بھی ساتھ میں فائنلائز ہو جائیں گی. لیکن اب تک جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی درآمد کی جانے والی کاروں میں 2000 cc سے بڑی اور 3000 cc تک کی SUV ہے, تو یعنی کہ بڑی گاڑی ہے, تو اس پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی امپورٹڈ گاڑی 2000 cc ہے اور 3000 cc تک ہے, تو اس پر مزید اس پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے جا رہی ہیں, اور 3000 cc سے بڑی گاڑیوں پہ بھی ڈیوٹی بڑھا رہی ہیں. اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری EV پر بھی ہوگا. اچھا, اب یہ دیکھیں نا, یہاں پر یہ چیزیں جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ کہ آٹو سیکٹر کی جو پالیسی ہے وہ بھی فائنلائز نہیں ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹیکس کا اطلاق کروڑ سے مہنگی لگژری EV پر بھی ہوگا. کون سی والی EV؟ مطلب یہاں کی لوکلی بنائی گئی EV, اور یہاں کی جو بنائی گئی گاڑیاں ہیں اس میں PHEVs بھی ہیں, اس میں EVs بھی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ EVs پر بھی ہوگا جو 2 کروڑ سے مہنگی لگژری EV. کون سی؟ جو باہر سے آ رہی ہے وہ, یا جو لوکل بن رہی ہے اور وہ EV کیٹیگری میں فال کرتی ہے اور 2 کروڑ سے اوپر ہے, اس کے اوپر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو کہتا ہوں نا, جو تقریر کر جاتے ہیں, وہ باتیں کر جاتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو واضح نہیں ہوتی ہیں, اور ان کے واضح ہوئے بغیر کسی کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اس کے علاوہ جی وہ کہتے ہیں کہ بزنس کلاس کا جو سفر کرتے ہیں ان کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چارج ہوتی ہے. جو ہوائی سفر کرتے ہیں نا, بزنس کلاس ٹکٹ کٹوا کے اور بڑے آرام سے, بڑے مزے سے,
ان کی ٹکٹ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگتی تھی، وہ کہتے ہیں جی وہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں. یہ بھی معاملہ ہو گیا. تنخواہوں کے اضافے کی جہاں تک بات ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، تجاویز ہیں، اور سرکاری ملازمین کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو اس کا ریلیف ملے گا بھی. اس کے علاوہ جی کہتے ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا ٹیکس، اور بہت زیادہ ٹیکس اس کا ہوتا ہے، وہ اسی کا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے، وہ تو آٹومیٹکلی کٹ کے اس کو تنخواہ ملتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو تنخواہ دار طبقہ ہے جن میں سالانہ تنخواہ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے کے درمیان ہے، ان کا ٹیکس 23% سے کم کر کے 20% کر دیا گیا ہے، جس سے انہیں تقریباً 65,000 روپے کا فائدہ ہوگا. اچھا، اب یہ انہوں نے بتا دیا ہے تقریر میں اپنی کہ جی جن کی تنخواہ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے کے درمیان ہے، ان کا ٹیکس 23% سے کم کر کے 20% کر دیا ہے، لیکن کتنا فرق پڑے گا؟ وہ 65,000 پڑے گا. اسی طرح جن کی تنخواہ 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے کے درمیان ہے، ان کا ٹیکس بھی کم کیا گیا ہے. ان کا ٹیکس کم کرنے کے نتیجے میں ان کو 1,02,500 روپے کا فائدہ ہوگا. جن کی تنخواہ 41 لاکھ سے 56 لاکھ روپے کے درمیان ہے، سالانہ کی بات ہو رہی ہے ساری، ان کو جو ریلیف ملا ہے، اس ریلیف سے انہیں تقریباً 1,70,000 روپے کا فائدہ ہوگا. اسی طرح سے جن کی تنخواہ 56 لاکھ سے 70 لاکھ کے درمیان ہے سالانہ، ان کو تقریباً 2,36,000 روپے کا فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح سے جن کی تنخواہ سالانہ تنخواہ 70 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، ان کے لیے ٹیکس ریٹ کو برقرار رکھا گیا ہے، لیکن 10% سرچارج ختم کر دیا گیا ہے، جس سے انہیں تقریباً 2,57,000 روپے کا ریلیف ملے گا. یعنی کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو اس بجٹ سے ریلیف دیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح جو پراپرٹی کی خرید و فروخت ہے، اس کے اندر بھی خریدار کو بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا، جو بیچ رہا ہوتا تھا اس کو بھی، فروخت کرنے والے کو بھی، خریدار کو بھی، دونوں کو بھی ٹیکس پڑتا تھا. تو اس میں بھی جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا گیا ہے، اس میں بھی ریلیف تجویز کیا گیا ہے کہ جی اس میں بھی آپ کو جو پہلے ٹیکس دینا پڑتا تھا اس ٹیکس کو انہوں نے کم کیا ہے. یہ ہے وہ ساری صورتحال جو ٹیکس کی ہے. میں نے جو اس کے عام پوائنٹس تھے، اہم نکات تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور آپ کو بتا دیا کہ کہاں پر حکومت کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا ہے، میں اب بھی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اٹ از جسٹ اے سجیشن، مطلب یہ ابھی تجاویز ہیں. ان تجاویز پر ابھی عمل درآمد ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے منظوری ہونی ہے، اور ان تجاویز کی جو اندر کی کہانی ہے وہ آنے والے دنوں میں کھلنی ہے. میں نے ان میں سے کچھ کو تو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ اس کا بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کس کھاتے میں آپ کر رہے ہیں، جس میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جی وہ جو کہتے ہیں کہ کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم ہو جائے گا اگر آپ باہر کے اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے، تو پھر اس میں آپ ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ آمدنی میں اضافہ ہوگا، یہاں پر ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا. کیسے ہوگا؟ پھر اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جی وہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے 5% کو آپ نے کم کر کے 0.5% کر دیا ہے، کہ جس سے رقم کی منتقلی پہلے لوگ نہیں کرتے تھے، تو وہ بھی ہوگی ایک چینل کے ذریعے، بینکنگ چینل کے ذریعے. وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے پیسے باہر تھوڑی بھیجے جاتے ہیں، اس کے ذریعے تو شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال جی اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.